اس زمانے کے اندر لوگ جو ہے پرندے اڑاتے تھے. اگر پرندہ اڑے اگر سیدھی طرف جائے تو وہ سمجھتے تھے کہ سفر کرنا صحیح ہے, اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف اڑے تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سفر میں جانا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ولا طیرہ, یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے, یہ غلط عقیدہ ہے کہ پرندوں سے پتہ لگانا کہ فلاں کی طرف جائے دائیں طرف تو سفر صحیح ہے اور دوسری طرف جائے تو سفر غلط ہے. یہ عقیدہ بنا لینا بھی بالکل غلط ہے. جیسے بہت سارے عقائد جو ہے ہمارے معاشرے میں ہیں کہ جو بالکل غلط ہے. لوگ سفر کے مہینے میں شادی کرنے کو بھی نحوست سمجھ رہے ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں ہونی چاہیے. کیوں نہیں ہونی چاہیے بھائی؟ کیا ہو جائے؟ وہ نبی تو کہہ رہا سفر المظفر یہ کامیاب مہینہ ہے, اور ہم کہہ رہے ہیں مہینہ نحوست کا ہے, اس میں شادی نہیں ہونی چاہیے. یہ عقیدہ اللہ کے نبی نے کہا ولا سفر, سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے اس مہینے کے اندر. یہ لوگوں نے عقیدہ بنا لیا. اب لوگوں کا عقیدہ بولے اگر گھر سے نکلے تیار ہو کر کے کاروبار میں جانے کے لیے یا کسی سفر میں جانے کے لیے, اگر سامنے سے بلی آ گئی تو واپس کر چلو, بلی سامنے سے گزر گئی اس لیے اب سفر جو ہے بولیے نحوست والا سفر ہو گیا. یعنی بلی سامنے سے گزر گئی, بلی منحوس ہو گئی, تمہارا سفر تمہارے لیے نقصان دہ ہو گیا. اگر آپ گاڑی لے کے جا رہے, بلی آئی لیکن آدھے رستے سے رک کر کے واپس راستہ کراس نہیں کیا, پیچھے واپس چلی گئی, تب تو آپ منحوس ہو گئے. تب تو آپ منحوس ہو گئے. بلی نے کراس تو نہیں کرا لیکن آپ کی گاڑی دے کر بلی رک کر واپس چلی گئی, تب آپ منحوس ہو گئے. بلی گزر جاتی تو وہ منحوس, اور بلی واپس چلی گئی تو پھر یہ بالکل غلط عقیدہ ہے. بہت ساروں کا عقیدہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر بھی وہ عقائد موجود ہے, لوگوں کی سوچ موجود ہے کہ اگر الو کو دیکھ لے یا الو گھر پر آ کر بیٹھ جائے تو اس کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ بھی غلط عقیدہ. اور بہت ساروں کا عقیدہ ہے کہ کوا دروازے پر یا گھر پر آ کر بیٹھ جائے, آواز نکالے تو سمجھ لو مہمان آنے والے ہیں. کیا عقائد بنایا مسلمانوں نے. اور اگر کسی کا رشتہ طے ہو شادی کے دن یا اس کی سگائی کے دن اگر بارش ہو جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں, لگتا ہے دونوں میں سے کسی نے تپیلی میں کھانا کھایا تھا اس کے لیے بارش ہوئی. کیا عقیدے بنا رکھے ہیں مسلمان. یہ عقیدے جو ہے ہمارے ایمان کو کھوکھلے کر دیں گے کہ جس وقت دنیا سے جائیں گے خالی ہاتھ ہوں گے, ہمارے پاس ان عقائد کی بنیاد پر ہمارے اعمال بھی مردود قرار دیے جائیں گے. اپنے عقائد کو درست کیجئے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ میں اگر کھجلی آئے تو لگتا ہے گلابی نوٹ آنے والی. اکثر بھی دیکھتے لوگ کہتے ہیں کھجلی بہت آ رہی, لگتا ہے کہ مال آنے والا ہے. علامہ ابن تیمیہ نے, ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے الموضوعات الکبریٰ میں بہت ساری باتیں نقل کی ہے جو غلط عقیدے ہیں. بولے ہچکی آئی تو لگتا ہے کہ کوئی یاد کر رہی ہے یا کر رہا ہے, اللہ عالم. یاد کرنے والی جانے اور کرنے والا جانے, یہ بھی غلط عقیدہ ہے, اسلام کے خلاف عقیدہ ہے. بولے صبح اٹھا آنکھ کھلی تو ہچکی آ رہی تھی, لگتا ہے کہ میری گرل فرینڈ مجھے یاد کر رہی ہے. لڑکی کو آئے تو بولے وہ سمجھے کہ میرا وہ یاد کر رہا ہے. غلط عقیدہ ہے یہ, ہچکی سے کوئی تعلق نہیں. بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر سیدھی آنکھ پھڑکے تو بولے ٹھیک ہے, اگر الٹی آنکھ پھڑکی تو لگتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے. کیا عقائد مسلمانوں نے بنایا. چیزوں سے کوئی چیز منحصر نہیں ہے ہمارے ساتھ.
سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے. آنکھ نہیں پھڑکتی تو کیا مصیبت نہیں آ جاتی ہے بھائی؟ سیدھی آنکھ نہ پھڑکے تو کیا اچھے کام نہیں ہو جاتے؟ لیکن یہ عقیدہ بنا لینا کہ ایسا ہوتا ہے، یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے، غلط عقیدہ ہے. یہ ولا سفر، اللہ کے نبی نے کہا کہ سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ 13 تیزی. میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، ذرا بتائیے 13 تیزی ہے کیا چیز بھائی؟ میں کسی مسلک پر تنقید نہیں کر رہا ہوں. 13 تیزی ہے کیا؟ اس مجمع میں کوئی جانتا ہے کہ 13 تیزی کو 13 تیزی کیوں کہتے ہیں؟ کوئی جانتا ہو تو بتا دے مجھے. ہے کوئی کہ خالی 13 تیزی نام سنا ہے کیا وہ بلا؟ 13 تیزی کے متعلق جو 13 تیزی مانتے ہیں یا کہتے ہیں، وہ اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے سفر کے مہینے میں، اور 13 دن تک بیمار رہے. 13 دن کے بعد اللہ کے نبی کو افاقہ ہوا، ٹھیک ہوئے. اس لیے 13 دن نحوست کے اور تیزی، اب اچھائی میں تیزی آئی. 13 تیزی یہاں سے لیا گیا، اور 14ویں تاریخ سے جو کھلانا پلانا لگا رکھتے ہیں. یہ کہنا کہ 13 دن نبی بیمار تھے پھر صحیح ہوئے تھے اور شروع سفر کے 13 دن تھے، یہ بھی غلط بات ہے. اللہ کے نبی کی وفات کب ہوئی بھائیو؟ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے. اللہ کے نبی 13 دن بیمار رہے تو 12 کو اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، تو 12 دن تو وہ ہو گئے. اخیر میں 27 28 29 سفر کو اللہ کے نبی بیمار ہو گئے، تو 13 دن اللہ کے نبی بیمار تھے. اور 13 تیزی منانے والے 13 دن پورے ہو کر کے غریبوں کو یہ کھلانا وہ کھلانا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی جب بیمار ہوئے، وہ سفر مہینے کا آخری بدھ تھا جس وقت اللہ کے نبی کو بخار چڑھا، بیمار ہوئے. اللہ کے نبی حضرت عباس کو بلایا، اللہ کے نبی نے کہا اے میرے چچا، اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا ہوں اور مجھے لگتا ہے مجھے اس بیماری سے بھی فاقہ نہیں ہوگا. حضرت عباس نے صحابہ سے بتایا کہ اللہ کے نبی نے بات کہی. یہ بات پھیلتے پھیلتے یہودیوں تک پہنچ گئی کہ محمد جس بیماری میں مبتلا ہے، اب وہ بیماری سے ٹھیک ہونے والے نہیں ہے، اس بیماری کے اندر ان کی وفات اور موت ہو جائے گی. اور 13 دن کے 13ویں دن جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد، تو ان یہودیوں نے مٹھائیاں تقسیم کی کہ محمد چلے گئے. تو 13 دن منحوس مان کر کے 14ویں دن کھلانے پلانے یا غریبوں کو یا تقسیم کرنے کا جو ہم نے عقیدہ بنایا ہے، وہ کام یہودیوں نے کیا تھا. 13 تیزی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لوگ کہتے کہ اس مہینے میں شادی کریں گے تو شادی ہوتے ہی پہلی رات یا تو بیوی مرے گی یا شوہر مرے گا. ارے واہ، یہ بھی کوئی عقیدہ ہے؟ بلکہ مسلمانوں کی سوچ اتنی گندی ہو گئی اسلام کے عقائد کے اعتبار سے کہ اگر شادی ہو جائے، لڑکی گھر آئی، بہو گھر آئی، اور کچھ مہینے کے اندر گھر میں یا کسی رشتہ دار میں انتقال ہو جائے، تو ہمارے گھر کی عورتیں کہتی ہے یہ منحوس آئی ہے نا، تو ہی ہمارے گھر میں میت ہوئی ہے. نعوذ باللہ. جب تک وہ تمہارے گھر نہیں آئی تھی، تمہارے خاندان میں کوئی اور مرا نہیں تھا کیا آج تک؟ تو کس کی نعوذت تھی؟ یہ مسلمانوں کے عقائد، ایسے عقائد جو اسے گمراہی اور جہنم کے راستے پر لے جا رہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ولا سفر، بلکہ ایک ایمان والے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے نبی آپ فرما دیجئے کہ تم پر جو مصیبتیں آتی ہے وہ تمہارے اللہ کی طرف سے ہے، اور تم کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے. کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے تمہیں نقصان پہنچا دے.
بلکہ وہ بیماری جس میں اللہ کے نبی بدھ کے دن آخری بدھ میں بیماری کے اندر مبتلا ہوئے تھے، اللہ کے نبی کو بڑی شدت کا بخار چڑھا تھا اس بیماری کے اندر. تو بہت سارے لوگ چہار شنبہ آخری بدھ کو منحوس مانتے ہیں کہ یہ بدھ کے دن سے اللہ کے نبی کو، سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو اللہ کے نبی کو بخار چڑھا تھا، تو وہ سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو منحوس مانتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر بیماری نحوست کی چیز ہوتی تو ہم سب کے آبا تاجدار مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے اے میرے صحابہ بیماری نعمت اور بھلائی کی چیز ہے. حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ کے نبی کہہ رہے کہ بیماری بھلائی اور نعمت کی چیز ہے. اگر بھلائی نبی کہہ رہے کہ نعمت ہے تو بیماری اللہ کے نبی کو چاہیے تو آپ اسے منحوس کیسے مان سکتے ہیں؟ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں اسے بیماری میں مبتلا کرتے ہیں. بیماری کوئی بری چیز نہیں ہے، نعمت ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو بیماری اس لیے دیتے ہیں کہ اس کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے جنت میں جو اللہ نے مقام بنایا تھا اس اعمال کی کمی ہے، جو اپنے مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اللہ اسے بیماری دیتے ہیں کہ میرے بندے تیرا مقام میں نے جنت میں بنایا ہے کلمے کی وجہ سے، تو مجھے محبوب ہے، یہ میری طرف سے بیماری ہے، صبر کر لے تاکہ جنت میں تیرے مقام پر تو پہنچ جائے. بیماری نعمت ہے، لیکن آج بیماری کو لوگ نحوست کی چیز سمجھ رہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں تشریف لائے اور کہا اے اللہ کے رسول کئی دنوں سے بخار ہے، اور بخار اتنی زیادہ ہے کہ میں زبان سے اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں تو بھی بیماری کی وجہ سے میں اللہ کا ذکر نہیں کر پا رہا ہوں، اتنی تکلیف ہے. اللہ کے نبی نے کہا اے کعب آپ کہو تو میں دعا کر دوں آپ کی بیماری اچھی ہو جائے، لیکن یہ بیماری جو ہے یہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ دیتے ہیں. تو حضرت کعب نے کہا اللہ کے رسول نہیں، تب تو صرف آپ اللہ سے اتنی دعا کیجئے کہ زبان کے اندر جو تکلیف ہو رہی ہے بیماری کی وجہ سے خالی اللہ اس کو درست کر دے، میں اللہ کا ذکر کرتے رہوں چاہے مجھے پوری زندگی بیماری رہے. اللہ کے نبی نے دعا کی. اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40-42 سال تک رہے. 40-42 سال تک ان کے جسم سے کبھی بخار ختم نہیں ہوا. یہ نعمت ہے بیماری. تو ہمارا عقیدہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عمر نے ایک جگہ گورنر بنا کر بھیجا جہاں پر دریائے نیل لگتی ہے، جب عمرو بن عاص وہاں پہنچے ہیں تو دیکھا کہ یہاں پر لوگوں کا عقیدہ یہ کہ دریائے نیل سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. جب تک کہ کسی لڑکی کو کاٹ کر کے اس کے نام پر بھیٹ نہ چڑھایا جائے وہاں تک دریائے نیل میں پانی نہیں آتا. لوگ عمرو بن عاص کے پاس آئے، کہا کہ دیکھو اب دریا میں پانی نہیں ہے، دریائے نیل کا پانی ختم ہو گیا ہے، ہمیں ایک لڑکی کو جو ہے بھیٹ چڑھانی پڑے گی تب جا کر کے کہ اس دریا میں پانی آئے گا. عمرو بن عاص نے کہا ایسا ہرگز نہ کرے. انہوں نے فوراً عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا کہ امیر المؤمنین یہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں 2 خط لکھے، ایک عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور ایک دریائے نیل کے نام. حضرت عمر نے خط لکھا اور عمرو بن عاص سے کہا یہ دریائے نیل کا خط ہے، اسے دریائے نیل میں ڈال دے گا. اس میں حضرت عمر نے لکھا تھا اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے تو میرے اللہ کے حکم سے چل اور اللہ تجھے مجبور کرے گا چلنے کے لیے. اگر تو اپنے حکم سے پانی دیتی ہے اور چلتی ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے عمرو بن عاص نے وہ خط سمندر دریائے نیل میں ڈالا ہے، خود بخود دریائے نیل میں پانی چلنے لگا ہے. تو لوگوں کے غلط عقیدے کو ختم کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. لیکن آج ہمارا عقیدہ، اب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر
بیماری اللہ کے نبی کو بدھ کے دن سفر کے مہینے میں آئی، آپ اس کی وجہ سے اس کو منحوس مانتے ہیں بیماری کی وجہ سے، تو ربیع الاول میں 12 تاریخ کو ہم سب کے آقا تاجدار مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ کی وفات ہوئی ہے۔ بیماری سے بڑھ کر تو وفات ہے، آپ اس دن کو کیا مانیں گے؟ بیماری اگر منحوس ہے تو وفات ہو گئی نبی کی 12 ربیع الاول، تو بیماری سے بڑھ کر موت ہے تو آپ اسے کیا مانیں گے؟ نحوست سے بڑھ کر کیا چیز مانیں گے آپ؟ نہیں میرے بھائی، اللہ نے کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی چیز اللہ نے منحوس نہیں بنائی ہے، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ فرما رہے اس دنیا میں اللہ اگر کسی چیز کو منحوس بناتا تو 3 چیزوں کو بنا دیتا، لیکن وہ 3 چیزیں بھی منحوس نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ اگر منحوس بناتا تو، لیکن اللہ نے اس کو بھی منحوس نہیں بنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی، مکان اور سواری، کہ انسان نکاح کرتا ہے تو یہ نیت نہیں ہوتی کہ 2-4 مہینے کے لیے نکاح کر رہا ہوں، زندگی گزارنے کے لیے نکاح کرتا ہے، تو اس عورت کا اس مرد کے ساتھ ہمیشہ کا تعلق ہے۔ تو اگر اللہ کے نبی کہہ رہے اللہ اگر نحوست ڈالتا کسی چیز میں تو عورت کے اندر ڈال دیتا، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے اللہ نے اس کو بھی منحوس نہیں بنایا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہمیشہ کے اس کے ساتھ۔ اسی طرح انسان مکان خریدتا ہے، بناتا ہے، اللہ کے نبی فرما رہے کہ اگر اللہ دنیا میں کسی چیز کے اندر نحوست رکھتے تو مکان کے اندر رکھ دیتے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے کہ اللہ نے مکان میں بھی نحوست نہیں رکھی ہے۔ تیسری چیز اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا کہ انسان اپنے لیے سواری خریدتا ہے، اس کی ضرورت کی چیز ہوتی ہے، اگر اللہ کسی چیز میں نحوست ڈالتے تو سواری کے اندر ڈال دیتے، گاڑی کے اندر ڈال دیتے، لیکن اللہ نے اس کے اندر بھی نحوست نہیں رکھی۔ اور کلمہ پڑھنے والا منحوس ہو ہی نہیں سکتا، ایمان والا کہاں سے منحوس ہوگا؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ پڑھا اور ایک ایمان والے کو منحوس کہنا یہ سراسر غلط عقیدہ ہے۔ ہو سکتا ہے ایمان کی بنیاد پر وہ ایمان والے کو تم نے منحوس سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو برباد کر دے۔ بہت ساری مرتبہ لوگ بیٹھے ہوتے، کوئی ایمان والا آیا، لائٹ چلی گئی یا کوئی چیز گر گئی تو فوراً ہماری زبانوں سے نکلتا ہے کہ تو منحوس ہے، تیرے آنے سے لائٹ چلی گئی۔ ایمان والا منحوس ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ لا تقبل صلاة 40 یوما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان کسی کے پاس جاتا ہے یا کسی چیز سے اپنی بھوشیاوانی معلوم کرتا ہے، ایسے لوگوں کی 40 دن تک اللہ نماز قبول نہیں فرماتا ہے۔ صحیح حدیث بتا رہا ہوں میں۔ آج کل کیا مردوں سے زیادہ عورتیں کہیں پر جائے جا سکتے، 3 دروازے ہی چلے جائے تو ہم نے دیکھا فٹ پاتھ پر جو ہے پوپٹ لے کر بیٹھے ہوتے ہیں لوگ۔ جناب اب وہ پوپٹ ایک چٹھی نکالتا ہے، اس سے لکھا ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اس پر یقین کرا، ایمان خطرے میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگوں کے 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ مشین لگا کر کے اپنی بھوشیاوانی معلوم کرتے ہیں اور اس کو بولتے کہ صحیح ہے، اس پر یقین کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقبل صلاة 40 لیلا، 40 دن تک تمہاری عبادت ہے، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اگلے پل میں کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس جانور کی کیا اوقات ہے، اس مشین کی کیا اوقات ہے تمہاری زندگی کے اندر ہونے والی چیزوں کو بتلا دے۔ بہت سارے لوگ ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے بھوشیاوانی کرتے ہیں، مسلمانوں میں بھی ہو رہا ہے۔
ہاتھ کی لکیریں دیکھیں کہ تمہاری زندگی میں مال لکھا ہے کہ مصیبت لکھی ہے. اب تو ایسے مل گئے کہ ایسے باپو ٹاپو ہو گئے کہ آتے ہیں ہاتھ دیکھتے اور بھوشوانی ایسی دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ستیہ ناش ہو جائے. ابھی میں مثال کے طور پہ کوئی آدمی آیا ہے, مان لے کہ رئیس بھائی میرے پاس آئے, کہا کہ بھائی ذرا میرا ہاتھ دیکھو. میں نے رئیس بھائی کا ہاتھ دیکھا, میں نے کہا کہ لکیریں 2 سیدھی جا رہی ہے, لگتا ہے کہ آپ کے مقدر میں دوسری بھی لکھی ہے. رئیس بھائی نے گھر جا کر کے بتایا تو پہلے تو ان کی کھٹیا کھڑی ہوگی, میرا تو بعد میں بستر گول ہو جائے گا. لکیر کے فقیر, لکیر میں کیا لکھا ہے؟ یہ اللہ کی ذات سے ایمان کمزور کرنے والی چیزیں ہیں. کسی کی لکیر سے کسی کا مقدر نہیں پتا چلتا ہے. اللہ جو تم پر تکلیفیں آ رہی ہیں کسی نحوست کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے, جو تم پر پریشانی آ رہی ہے کسی وجہ سے نہیں آ رہی ہے کہ مہینہ منحوس ہے, یہ چیز منحوس ہے, بیوی منحوس ہے, بچے منحوس. یہ سراسر غلط عقیدہ ہے. ہاں اب تو کیا ہے, مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہو گیا کہ صبح دکان کھولی ہے سٹل, کوئی غریب آ گیا اگر ادھار سامان مانگ لیا تو کیا کہتے, ابھی تو بونی بھی نہیں, کہاں تو آیا دکان پہ ادھار مانگنے کے لیے. بھائی اس غریب کو ادھار دے کے مدد کر دیتا تو تیرے کاروبار میں برکت ہو جاتی, لیکن تو نے اسے لوٹا دیا. اور کسی دن دکان میں کاروبار اگر دھندا اچھا نہیں ہوا تو لگتا ہے پتا نہیں کس کی نوزت لگی, کس منوس کا چہرہ دیکھا میں نے. گھر میں اٹھے گا صبح تو کس کا چہرہ دیکھے گا بھائی, صبح اٹھے گا تو کس کا چہرہ دیکھے گا, بیوی کا, بچوں کا. پتا نہیں کس کی نوزت لگی ہے, کس کی بری نظر لگی دکان کے اندر, کیا دھندا ہی نہیں ہوا. تو یہ تو سوچ لے کہ تو رات کو سویا تھا, صبح اٹھا, کیا قرآن کی تلاوت کی تھی, کیا فجر کی نماز پڑھی تھی. تو اس کی وجہ سے تو نحوست آ سکتی ہے, لیکن کسی کی وجہ سے نحوست نہیں آ سکتی. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا نوء ولا فیہ غول. یہ 2 چیزیں ہمارے معاشرے میں بھی چل رہی ہیں. کیا چیز ہے بھائی؟ بھوت اور چڑیل. بھوت اور چڑیل. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرما دیا بھوت اور چڑیل کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دنیا میں بھوت ہوتے ہی نہیں ہے, چڑیل ہوتی ہی نہیں ہے. تو پھر بولے کیا ہوتا ہے؟ کبھی تو ہم دیکھتے اس کے بڑے بڑے دانت نظر آتے ہیں, کبھی بال کھلے نظر آتے ہیں, کبھی الٹا چلتے نظر آتے, کبھی بغیر سر کے نظر آتے. تو یہ کیا بھوت اور چڑیل ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا لا فیہ غول, دنیا میں بھوت ہے ہی نہیں, ولا نوء, دنیا میں چڑیل ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنات ناپاک اور پاک جنات ہوتے ہیں, وہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن بھوت اور چڑیل دنیا میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی ہے. آج ہم نے اس کو گھر میں اگر پردہ ہلتا ہے رات کو سوتے وقت تو ایسا لگتا ہے کہ بھوت آ گیا, چڑیل آ گئی. بعض مرتبہ شیطانی سائے ہوتے ہیں. اب کوئی کہے کہ مفتی صاحب کوئی مر گیا اور ہم اس کی شکل نظر آتی ہے, اس کی شکل کا انسان, اس کی آتما نظر آتی ہے, تو اسے کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اگر مر گیا, اس کی شکل اگر کوئی آپ کو نظر آ رہی ہے, تو یہ شیطان تمہیں غلط عقیدے پر لے جانے کے لیے اس کی شکل اختیار کر کے نظر آتا ہے. اور کوئی بھوت اور جنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں ذرا فرمایا ولا فیہ غول ولا نوء, کہ بھوت اور چڑیل کی کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ جنات ہی ہوتے ہیں. یہ بھوت اور چڑیل تو ہمارے دیے ہوئے نام ہے. اللہ کے نبی کو پہلے سے اللہ نے بتلا دیا تھا, 1450 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا ولا فیہ غول, کہ ایک وقت آئے گا کہ بیرے مارکیٹ والے بھوت اور چڑیل نہ سمجھ لے, اس لیے اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے کہہ دیا ولا نوء. کتنا ڈرتا ہو گیا انسان, رات کو سوتے میں پردہ ہلے تو, دروازے کی ساکل بجے تو, اور گھر میں اس کے موبائل کی لائٹ جلے اجالا ہو جائے تو ڈر جا رہا ہے.
کیا ایمان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کل نہیں، اور ہم نے ایمان مفصل پڑھا ہے کہ اچھی اور بری تقدیر جو ہے اللہ نے ہمارے مقدر میں پہلے سے لکھ دیا ہے. تقدیر اچھی ہے، اچھے معاملات ہو رہے وہ بھی اللہ نے لکھا ہے، اور برے ہو رہے وہ بھی اللہ نے لکھا ہے. کسی کی وجہ سے نہیں ہو رہے، لیکن اسباب اللہ نے دیا ہے. وہ اسباب اگر اختیار کرو گے تو اچھا ہوگا، اور اگر برے اسباب اختیار کرو گے تو برا ہوگا. اسباب اللہ نے ہمیں دے رکھے. اگر ہمارے ساتھ نقصان ہو رہا ہے، ہمارا کوئی مصیبت اور پریشانی آ رہی ہے، تو وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے تو ہو سکتی ہے. اللہ نے تو مقدر دونوں بنائے ہیں، اچھے اور برے، لیکن راستہ بھی دونوں بتایا ہے کہ جس راستے پر چلو گے، اچھائی کے راستے پر چلو گے تو اچھا مقدر نظر آئے گا، برائی کے راستے پہ چلو گے تو تمہیں برا مقدر نظر آئے گا. اور تقدیر کو برا کہنا یہ ایمان کے خطرے کی علامت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ میری نصیب ہی خراب ہے. یہ نہیں، نصیب خراب نہیں، تیرے اعمال خراب ہے تو وہ چیز ہو رہی ہے. تقدیر تو اللہ نے سب کی اچھی بنائی ہے. اب تو نے اچھے اعمال کرتا، اچھا طریقہ اختیار کرتا تو اچھی تقدیر سامنے آتی. برے اعمال کیا، برے سوچ بنایا تو بری تقدیر سامنے آ رہی ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا سفر، کہ نہ سفر کے مہینے میں بھی اللہ نے کوئی چیز منحوس نہیں بنائی ہے. کوئی نحوست کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں رکھی ہے. اس لیے ہم ایمان والے ہیں. اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان اور یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے. اور اس کے علاوہ پوری دنیا مل کر، پورا انڈیا نہیں، پوری دنیا مل کر اگر ہمیں نقصان پہنچانے پر آ جائے، اگر ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے، پوری دنیا مل کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر ہمارے اعمال برے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہے، پوری دنیا تو چھوڑیے ایک انسان بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنے کی، اپنے اعمال کو درست کرنے کی، اور اللہ کی ذات سے اللہ ہم سب کو یقین کامل عطا فرمائے. محترم حضرات، یہ جو باتیں جمعہ کی جو باتیں ہو رہی ہے ہوتی ہے، الحمدللہ یوٹیوب چینل پر ساری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہے. صفحہ آفیشیل چینل پر ساری باتیں، اور اس کے علاوہ بھی روزانہ کی جو ہے ویڈیوز پہنچ رہی ہے، اور بڑی قیمتی باتیں. ابھی آج میرا بنگلور کا سفر ہے، دعا کرے اللہ سفر کو آسان فرمائے. 5-6 دن کا سفر ہے. اس کے بعد انشاءاللہ ایک دن ہفتے میں قرآن کی بات، ایک دن حدیث کی بات، ایک دن اعمال کی بات، اور ایک دن قیمتی بات. یہ ساری باتیں آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی. اور ابھی میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی رشتے کے متعلق. ایک صاحب کا فون آیا کل کہ جس دن سے آپ کی ویڈیو سنی ہے، ہم 4 سال سے رشتے کے لیے پریشان تھے، جس دن سے سنی ہے قرآن کی آیت پہ عمل کیا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ رشتہ ہو گیا. تو ایسے ہر چیز کی دعائیں، ہر چیز کی باتیں، قیمتی باتیں انشاءاللہ آپ تک پہنچے گی. خاص اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات بڑے سنگین ہیں، ایک لمبا سفر ہے. دعا کریے، اور جس مقصد کے لیے سفر کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سفر میں کامیابی عطا فرمائے، کہ وہاں پر شادی شدہ بچیوں کا، کنواری بچیوں کا 40 دن کا جو داعیہ کورس ہے، اس چیز کی تعلیم کو سمجھنا ہے، اور ہمارے یہاں مستقل اس کو شروع کرنا ہے کہ 40 دن کھانا پینا رہنا، شادی شدہ کی تربیت، کہ ان کے گھر کا نظام کیسے چلے، گھر جنت کیسے بنے، گھر میں بگاڑ نہ ہو، کس کے کیا حقوق ہے. اسی طرح کنواری بچیاں جو شادی سے پہلے کی عمر ہوتی ہے انہیں کیا کرنا چاہیے. وہاں پر یہ 40 دن کا تربیتی کورس ہے، اس کو معلوم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میری بچی کا 40 دن کے لیے وہاں ایڈمیشن کرانے کے لیے جا رہا ہوں. کہ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سفر کو آسان فرمائے. اور سفر کے اوپر ایک بات یاد آ گئی، میں بتا دوں کہ میرے بھائیوں، ہمیں جب بھی سفر کرنا ہے، کیونکہ ملک کا ماحول فسادی ماحول بن چکا ہے،
ڈر اور خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ٹرین کا سفر کرے پتہ نہیں کیا ہو جائے، کوئی گولی مار دے، کوئی دھکا مار دے، کوئی کچھ بھی کرے۔ قرآن کریم کے اندر سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے کہ مسلمانوں جب تم سفر میں نکلو تو سفر کی دعا جو ہے سبحان الذی سخر لنا، وہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، اس آیت کو 3 مرتبہ اگر آپ پڑھ لو گے اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، ملک کا ماحول کتنا بھی خطرناک ہوگا، اللہ آپ کو امن کے ساتھ آپ کی منزل تک ضرور پہنچائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔